बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 8 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल रफ्ता रफ्ता तब्दील हो रही है। अफ़गान तालिबान 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। यही वजह है दुनिया भर के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात पर बातचीत हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, कवरेज हो रही है। मग़रबी मीडिया अफ़गान तालिबान को दोबारा से प्रमोट कर रहा है, दोबारा से जो इलाके छीने गए, जो फ़ौजी अड्डे छीने गए, उनकी कवरेज की जा रही है। अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात हैं उन पर एक रिपोर्ट की गई है, एक रिपोर्टिंग सामने आई है और ये बुनियादी तौर पर स्काई न्यूज़ से मुंसलिक एक ख़ातून सहाफ़ी हैं। उन्होंने अफ़गान तालिबान ने जो ताज़ा तरीन फ़ौजी अड्डा फ़तह किया है उसका विज़िट किया और वहाँ की पूरी तफसीलात उन्होंने रिपोर्ट के अंदर नशर की हैं। इसकी कुछ तस्वीरें और ये वीडियो भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर स्काई न्यूज़ से मुंसलिक ये नुमाइंदा है। तो इसने एक तो बुर्का पहना हुआ है जो यकीनन एक हैरानकुन बात है कि अफ़गान तालिबान दोबारा से पावर में आ रहे हैं तो वो अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को, इस्लामी जो अक़दार हैं उनको, रिवायात को नहीं छोड़ रहे हैं। और दूसरा ये अफ़गान तालिबान की, इसको अगर आप पूरा सुने तो हमारे ट्विटर अकाउंट पर इसकी वीडियो भी है, वहाँ पर आप जाकर इसको इंग्लिश के अंदर है तो आप देख सकते हैं। तो इससे पूरी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने अफ़गान तालिबान को की जो विक्ट्री है उसे एक अच्छे अंदाज से बयान किए हैं कि अफ़गान तालिबान अमेरिका से छीने हुए असलहे ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वो उनको अच्छे तरीके से जानते भी हैं और वो अमेरिका या वेस्ट पर यकीन नहीं रखते बल्कि ये अल्लाह पर यकीन रखते हैं। और इनका दावा ये है कि हम अपने ईमान की ताकत पर ये जंग जीत रहे हैं। तो ये मग़रबी मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात के हवाले से। इसी तरह से नाज़रीन काम एक ख़बर सामने आई है कि पेशावर के अंदर जो पाकिस्तान का KPK का कैपिटल है वहाँ पर बुरकों की मांग में इजाफ़ा हो गया है। यहाँ से बुरके ज़्यादा तादाद में सीख कर अफ़गानिस्तान भेजे जा रहे हैं, उनको वहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। तो ये अफ़गान तालिबान के हवाले से एक उनके इस्लामिक सिस्टम के हवाले से एक अच्छी ख़बर है कि वह ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन फ़हाशी और यानियत के मामलात में इस्तेमाल ना हों और उन्हें पूरा लिबास पहनना चाहिए। बिलखुसूस जो गैर मुल्की लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्काई न्यूज़ से मुंसलिक ये जो ख़ातून सहाफ़ी हैं इन्होंने भी बुर्का पहना हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जब वहाँ पर हो रही हैं तो लोग ये तालिबान की वैल्यूज़ को, जो बुनियादी तौर पर इस्लाम की वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं, रिवायात हैं, उनको फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये अफ़गान तालिबान की बड़ी फतह है, अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी है। अब नाज़रीन काम आपको इस वीडियो के अंदर कुछ अहम अपडेट्स हैं अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक, वो आपके सामने रखते हैं। इनमें एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर अब्दुल बाजवा का दौरा कतर है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। अफ़गान तालिबान और रशिया और ईरान के दरमियान जो तेहरान में मुज़ाकरात हुए हैं इसका ताज़ा एलामिया तालिबान की जानिब से जो मुश्तरका एलामिया हैं वो भी जारी हुए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि इन मुज़ाकरात के अंदर क्या मामला डिस्कस हुए हैं। इसी तरह से ताजिकिस्तान से और रूस से, ताजिकिस्तान ने रूस से मदद मांगी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल है तो हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए रूस ताउन करे। साथ साथ नाज़रीन इस वीडियो के अंदर जो तुर्की के वज़ीर दिफ़ा हैं उनका और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा में रब्ता हुआ है काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल तुर्की के हवाले करने के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर अब्दुल बाजवा ने कतर का दौरा किया है एक ऐसे मौके पर जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की फतूहात हो रही हैं, अफ़गान तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं, तालिबान वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल करके इमारत इस्लामी के झंडे लहरा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर अब्दुल बाजवा कतर के हुक्काम की दावत पर 2 रोज़ा विज़िट पर कतर पहुँचे हैं और वहाँ के आला हुक्काम से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। अफ़गानिस्तान के मसले में पाकिस्तान एक बुनियादी फ़रीक है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन पाकिस्तान के अंदर अमन है। अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का दौरा कतर सामने आया है, इसके अंदर कतर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उस पर तबादला ख्याल किए है। पाकिस्तान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के मसले का फ़ौजी हल नहीं है, यहाँ पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, इसलिए अफ़गान तालिबान को कतर के हुक्काम समझाएं और काबुल हुकूमत को भी समझाएं जो काबुल हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रही है। और अमेरिका को भी पाकिस्तान की जानिब से पैगाम दिया गया है कि ये बात है आप अपने जहन से निकाल दें कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देगा या एयर स्पेस देगा, बल्कि जो मुआहिदे माजी के अंदर किए गए थे 20 साल पहले
وہ معاہدے بھی پاکستان امریکہ کے ساتھ کینسل کرنے جا رہا ہے، ختم کرنے جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام، یہ امریکہ کے لیے ایک بری خبر ہے اور امریکہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے اپنی فوجی ملٹری کو، موومنٹ کو افغانستان کے بارڈر پر بڑھا دیا ہے تاکہ یہاں سے حملے پاکستان پر نہ ہوں، اور آنے والے دنوں میں جو افغانستان کے اندر طالبان کی مزید کارروائیاں ہیں اس سے جو پاکستان کے اندر ریفیوجیز کا، مہاجرین کے آنے کا خطرہ ہے، اس کے لیے بھی پاکستان نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بلکہ اب تک کی اطلاعات تو یہ ہیں کہ جو کابل فوجی ہیں جو پاکستان سے اٹک چھیننے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ پاکستان کے اندر بھاگ کر آ رہے ہیں پناہ کے لیے، جن کو پاکستان پکڑ کر واپس کابل حکومت کے حوالے کر رہا ہے۔ تو یہ دورہ انتہائی اہم رہا ہے اور اس دورے کے اندر بہت سے دیگر معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں جس کے نتائج پاکستان اور افغان طالبان کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے۔ ہم ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں کہ افغان طالبان، رشیا اور ایران کے درمیان تہران کے اندر مذاکراتی راؤنڈ ہوا ہے، جو مذاکراتی راؤنڈ انتہائی اہم قرار دیا جا رہا تھا۔ افغان طالبان کو 2 روزہ وزٹ کی دعوت دی تھی تہران کے حکام نے، ایران کے حکام نے، جس میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے طالبان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ جو یہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میٹنگ کا، اس اجلاس کا، یہ طالبان کے ترجمان، جو سیاسی دفتر کے ترجمان ہیں ڈاکٹر محمد نعیم وردک، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی نشر کیا ہے۔ اس اجلاس کے اندر جس میں رشیا کے حکام بھی موجود تھے، ایران کے حکام بھی موجود تھے اور طالبان کی قیادت کے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے مختلف امور پر اتفاق رائے کیے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بات طے کی گئی ہے اعلامیہ کے اندر کہ جنگ افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، یعنی افغانستان کا مسئلہ وہ جنگ سے حل نہیں ہو سکتا، ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان کے لیے، یہ اتفاق کیا گیا ہے۔ لہٰذا مذاکرات کے جو عمل ہے، مذاکراتی راؤنڈ ہے، اسے جاری رکھا جائے گا۔ اس میں یہ بات طے کی گئی ہے اس اجلاس کے اندر۔ اسی طرح سے اس اجلاس کے اندر یہ بات بھی طے کی گئی ہے کہ سرحدی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پر بھی مذاکرات ہوں گے، یعنی ایران کے ساتھ جو افغانستان کا بارڈر ملتا ہے تقریباً 900 کلومیٹر سے بھی زائد کا ہے، اور اسی طرح سے رشیا کے ساتھ بھی ملتا ہے، تاجکستان جو وہاں کا اثر رسوخ رکھتا ہے، رشیا وہاں پر تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان، ترکمانستان کے ساتھ۔ تو ان معاملات پر طالبان نے کہا ہے کہ ہم کمپرومائز کریں گے، ہم بات چیت کریں گے اور آپ کی جو شرائط ہوں گی ان کو بھی مانیں گے، لیکن طالبان کی شرائط کو بھی مانا جائے۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ تاجکستان کے ساتھ جو ملحقہ بارڈر طالبان نے کنٹرول کیا ہے، پچھلے 2-3 ہفتوں سے طالبان یہاں کی کسٹم کی جو آمدنی ہے، ریونیو ہے، وہ حاصل کر رہے ہیں، جس سے کابل حکومت بہت پریشان ہے کیونکہ ان کی ریونیو یا ان کی آمدنی کم ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ بات طے ہوئی ہے کہ سرحدی سیکیورٹی اور تجارتی معاملات میں بات چیت اور مشاورت جاری رکھی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور جو جس بات پر اتفاق ہوا ہے، نقطہ ہے، وہ ہے کہ اس طرح کی مزید ملاقاتیں جاری رکھی جائیں گی اور عوام پر یہ ملاقاتیں اس لیے جاری رکھی جائیں گی تاکہ کسی نہ کسی جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو مشاورت کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ اور طالبان کی اس مشترکہ اعلامیہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ تو ابھی پہلی ملاقات ہوئی ہے ایران، رشیا اور طالبان کی، آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید ملاقاتیں بھی کی جائیں گی، یہ بھی اس اعلامیہ میں بات کہی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نقطہ ہے کہ عوام پر حملے قابل مذمت عمل ہیں، چاہے وہ عوام کی دکانوں پر ہوں، گھروں پر ہوں، ہسپتالوں پر ہوں، سکولوں پر ہوں، کلینکس پر ہوں یا پبلک مقامات پر ہوں، لہٰذا طالبان حملے نہیں کریں گے اور اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور باقی جو کابل حکومت کا جو گروہ ہے وہ بھی اس حوالے سے جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام اس اعلامیہ کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو انٹرا افغان مذاکرات ہیں ان کو بھی نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں دوحہ کے اندر طالبان کی لیڈرشپ موجود ہے، کابل حکومت کی مذاکراتی ٹیم بھی موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں ایک بڑا راؤنڈ بھی ہونے جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ایران بھی جو چونکہ پڑوسی ملک ہے، تو رشیا بھی، تو ان کے ساتھ بھی طالبان کے رابطے جاری ہیں اور پاکستان بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ جو راؤنڈ ہوا ہے 3 ملکوں کا، یہ انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور افغان طالبان نے کابل حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ اسلامک سسٹم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جمہوری سسٹم کو ہم نہیں مانتے ہیں، اگر تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ہمارے اسلامی نظام کے تحت آ جاؤ، ہم تمہاری شرائط مانیں گے اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ طالبان نے یہ آفر بھی کی ہے، جبکہ کل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کل جو بھارتی وزیر خارجہ نے وزٹ کیا تھا ایران کا، وہ فیل ہوا ہے، اور بھارت کی جو وزیر خارجہ تھے ان سے ملاقات سے طالبان نے انکار کر دیا ہے، تو بھارت کے ساتھ فی الحال طالبان کے کسی بھی طرح کے رابطے نہیں ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ نے، نیٹو نے جو افغانستان سے وڈرا کیا ہے، فوجی انخلا کیا ہے،
یہ افغانستان کے لیے مسائل میں اضافہ کر چکا ہے۔ امریکہ ایک تو جنگ ہار چکا ہے، دوسرا ان کے درمیان کوئی ڈیل نہیں کروائی طالبان اور کابل سیاستدانوں کے درمیان، جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ لہٰذا امریکہ یہ ذمہ داری قبول کرے کہ اس نے افغانستان کے حالات خراب سے خراب تر کیے ہیں، یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام جو ایک اور خبر ہے کہ تاجکستان نے روس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغان سرحد کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی مدد کی جائے، یعنی افغان طالبان کے ساتھ روس کے اچھے تعلقات ہیں تو روس طالبان کو سمجھائے کہ تاجکستان کے حکام کے ساتھ بات چیت جاری رکھے اور جو تجارتی معاملات ہیں ان کو اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے، نہ یہ کہ کلیش کی وجہ سے یہ سرحد بند ہو اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جبکہ ناظرین کرام امریکہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پڑوسی ملک ہے افغانستان کا، تو سلامتی کے معاملات میں رول پلے کرے، پازیٹیو رول پلے کرے، یہ امریکہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں کہ ترکی کے وزیر دفاع اور امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے فون پر، جس میں ترک وزیر دفاع جن کا نام خلوصی عقار ہے اور جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں جن کا نام جنرل آسٹن ہے، انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد ترکی کو وہاں اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ اس حوالے سے آج جمعرات کے روز ترکی کے اندر ایک انتہائی اہم اجلاس بھی ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ کیا ترکی امریکہ کے کہنے پر افغانستان کے اندر اپنی فوجیں اتارے گا، رکھے گا، یا پھر طالبان کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے ترکی پر جو پریشر ہے اس کی وجہ سے ترکی اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ تمام تر تفصیلات اب اگلی ویڈیو میں جانیں گے اور اسی طرح سے آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، وہ افغانستان کے حوالے سے آج ایک بڑا پالیسی بیان بھی جاری کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔